كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی، پارہ نمبر 27، لیکچر نمبر 28۔ آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1 سے 12 تک لیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آیت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے قیامت کے دن کامیاب کون لوگ ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ جب واقع ہونے والی یعنی قیامت، نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ جب ہلائی جائے گی زمین، سخت ہلایا جانا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کر دیا جانا، بس ہو جائیں گے وہ ذرات بکھرے ہوئے، اور ہو جاؤ گے تم 3 گروہوں میں۔ سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں، دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں، بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لینے والے تو سبقت ہی لینے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں، نعمت والے باغات میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اصحاب الیمین یا پھر والسابقون السابقون اور مقربون میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اتنے دنوں سے ہم روز کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک لے رہے ہیں، اور اس میں ہم نے بہت ساری وہ کوالٹیز بھی پڑھی جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مذموم صفات کے بارے میں بھی جانا جو ہم کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو میرا، آپ کا، ہم سب کا گول کیا ہے، ہم سب کا نصب العین کیا ہے، ہم سب کیوں اتنا بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہم نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری نیکیاں کتنی اور کیسے قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں خلوص عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کی خاطر سارے کام کرنے والا بنائے، آمین۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، کچھ لوگ دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال دوڑ تو ہر کوئی رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کی صحیح قابل قدر ٹھہرتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ ایک دن آنے والا ہے، اور قیامت تو آئے گی ہی، لیکن اس سے پہلے انسان کی موت بھی ہے جو اسے آ لیتی ہے۔ تو یہاں پر اس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے جو واقع ہو کر رہے گا، اور وہ کس بات کی خبر ہے؟ اس قیامت کی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کا واقع ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے کہ آج سورج کا نکلنا۔ اس کا واقع ہونا اتنا ہی یقینی ہے جیسے کہ سورج کا غروب ہونا۔ اتنے سال ہر سال سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سورج کبھی طلوع ہونے سے پیچھے نہیں ہٹا، اللہ کے حکم سے روز نکلتا ہے اور روز غروب ہوتا ہے۔ ایسی ہی قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے۔ وہ کیسی خطرناک ہوگی، قیامت کی جو گھڑی ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی روئی کی مانند۔ یعنی اس کی ہیبت ناکی اور خطرناک ہونے کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسا خطرناک واقعہ پیش ہونے والا ہے، اور اس کو کوئی جھٹلانے والا بھی نہیں ہے،
اور وہ ایسی ہوگی قیامت خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہوگی، کسی کو بلند کرنے والی ہوگی، کسی کو نیچے گرا دے گی، کسی کو اونچا اٹھا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کچھ لوگوں کے لیے وہ خوشی کی خبر بھی لے کر آئے گی، یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقام کہاں پر ہے، اور کچھ لوگوں کو وہ اسفل السافلین میں گرانے کے لیے بھی آئے گی، کیونکہ قیامت یہ اللہ تعالیٰ کے منصف ہونے کی، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے اور اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ عدل قائم کرے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا، اور ہر ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ تو کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بظاہر دنیا میں جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، جو بہت اونچے درجوں پر ہیں، بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، یا بہت عزتی ہے، جن کا مقام ہے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسفل السافلین میں سے ہو جائیں، نیچوں میں سے نیچے۔ اور آج دنیا میں ہو سکتا ہے، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور بعض اسکالرز بھی لکھتے ہیں، کہ قیامت دراصل فیصلہ کر دے گی اور قیامت بتا دے گی کہ اصل اعلیٰ درجہ کس کا تھا اور اصل پست درجہ کس کا ہے، اصل بلندی درجات کس کو ملتے ہیں اور کون پستیوں میں گرتا ہے۔ اور دنیا میں بھی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اور بعض کو گراتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل عدل پر مبنی ہوگا۔ وہاں پر دنیا کی طرح نہیں چلے گا کہ دنیا میں ظلم و جبر اور زبردستی کر کے کسی نے کسی کا حق مار لیا ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہو، کوئی زبردستی کچھ بن بیٹھا ہو، نہیں، کل قیامت کے دن ہر چیز انصاف کے مطابق ہوگی۔ اس وقت اصل فیصلہ ہو جائے گا کہ کون واقعی میں کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کل قیامت کے دن میرا انجام کہاں ہوگا، میں کہاں کھڑی ہوں گی؟ اس کی قیامت کی ہولناکیاں، وہ حشر کا میدان، لوگ پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے، پریشان حال ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا جب رسول اللہ سے ان کو معلوم پڑا کہ اس وقت لوگ برہنہ ہوں گے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ حیران رہی کہ یا رسول اللہ کیا خواتین بھی؟ تو کہا کہ ہاں اے عائشہ۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا دیکھنے کا، اتنا خطرناک وہ ماحول ہوگا، وہاں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں کہ اول سے لے کر آخر تک سارے انسان جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں، اور سورج اتنا قریب ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور جلدی حساب کتاب بھی قائم نہیں ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے اسی کی وجہ سے۔ آپ سوچیں وہ کیا منظر ہوگا۔ تو قیامت ایک اتنی اٹل حقیقت ہے اور یہ کب آنے والی ہمیں نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں اسی لیے تو وقت کو زیادہ قیمتی کہا گیا ہے نا، کہ وقت یا زندگی جو بھی ہے، یعنی مال سے زیادہ وقت کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ مال کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنا ارن کیا اور کتنا اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں، کتنا آپ کے پاس سے چلا گیا، کتنا آپ کے پاس ابھی محفوظ ہے، لیکن وقت کے بارے میں آپ کو کوئی آئیڈیا ہی ہے کہ وہ آپ کے پاس کتنا محفوظ ہے؟ آپ بس خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں وقت کو، لیکن آئیڈیا نہیں ہے کہ کب تک خرچ کریں گے، کتنا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے ہمارا وقت۔ تو یہ جو قیامت قائم ہوگی، یہ قیامت انسانوں کو ان کے مقامات تک پہنچا دے گی، ان کے اعمال کے لحاظ سے۔ اور ان آیات میں اکثر مفسرین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں جنس سے عمل کی بات کی گئی ہے، کہ جیسا عمل تھا، جو عمل جیسے کیا تھا، جو جنس سے عمل تھا، اسی طرح سے اس کا اجر دیا جائے گا، یعنی جیسے جیسے نیک کام کیے تھے ویسے ویسے اس کا اجر ملے گا۔ اگر آپ سابقون میں سے تھے، آپ دوڑ کر کرنے والے تھے نیکیوں کو، آپ دوڑ کر آگے بڑھ کر نیکیوں کو حاصل کرنے والے تھے یا پہلے سبقت کرنے والے تھے، آپ بھی سابقون ہی میں شمار ہوں گے۔ اور آپ نیکیاں تو کرتے تھے لیکن پیچھے رہ کر، تو پھر بھی آپ کو الحمدللہ آپ اصحاب الیمین میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو اصحاب الشمال ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ذرا ہمیں غور کرنا ہے اور ان سوالات کے جوابات ہم کو خود ہی ڈھونڈنے ہیں اور خود ہی دینے ہیں، اور اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں یہ 3 گروپس میں کہاں میرا مقام ہو سکتا ہے۔ اصحاب الیمین کی بات کی گئی ہے، اصحاب الشمال کی بات کی گئی ہے، اور مقربون کی بات کی گئی ہے، مقربین کی بات کی گئی ہے، جو کہ سابقون السابقون ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کن صفات کے حامل ہوں گے؟ اور آپ دیکھیں کہ اصل کامیابی تو وہی کامیابی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے ضائع کرتے ہیں نا۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو آج ہم ضائع کرنے والے ہیں، جس چیز کو، جو قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، وقت، اسی کو ہم ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں جاتا ہے ہمارا وقت؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا، یعنی دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا، نیکیوں کے لیے وقت نہیں ملتا،
بعض لوگ تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں یا نماز بھی ڈیلے کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، بہت بزی ہیں ہم لوگ۔ تو آپ کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، حیرت کی بات ہے۔ آپ کے پاس اپنے خود کے آخرت کی کامیابی کے لیے جو وقت آپ کو دنیا میں لگانا ہے، آپ اسی سے منہ موڑ رہے ہیں، تو یہ تو نادانی اور بے وقوفی ہے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی بھلا، کہ آپ اپنے ہی فائدے کے لیے وقت نہیں لگا پا رہے ہیں آج اپنی ذات کے لیے۔ یعنی آج آپ اگر نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، آپ کو خود اس کا اجر ملے گا۔ کل قیامت کے دن کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے، وہ تو اتنی خطرناک ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا رجت الارض رجا، کہ ہلا ڈالی جائے گی زمین، سخت ہلایا جانا، وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ امیجن کرے ابھی ذرا سا زلزلہ آتا ہے، ابھی ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز گر جائے، یقین جانیے کوئی بھاری سی چیز گر جائے تو ذہن پر ہتھوڑے سے برسنے لگتے ہیں اور دل گھبرا جاتے کہ کیا ہوا اور کیا گرا اور کس چیز کی آواز آئی۔ اب امیجن کریے کہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، زمین ہل پڑے گی اور زلزلہ سا آئے گا، کیا حال ہوگا؟ فکانت ہباء منبثا، بس ہو جائیں گے ہر چیز ایک بکھرے ہوئے ذرات کی مانند، ایک غبار کی مانند، ایک ریت کی مانند۔ اور اس وقت تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ازواجن ثلاثہ۔ اب دیکھیے یہاں پر، اور اب اصل بات یہ ہے کہ اب مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے اتنے دن سے ہم کیا سنتے آ رہے تھے، ہم قرآن جو پڑھتے آ رہے تھے، کس بات کی کوشش اور جدوجہد تھی کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، اپنے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کریں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم وقت پر بھی لیں گے، ہم 30 جز جو ہے وہ ہمارا وقت پر ہی رہے گا اللہ نے چاہا تو وہ کیا کوالٹیز ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم اصحاب الیمین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اصحاب الیمین ہی میں کیوں، ہم کیوں نہ اس سے اونچے درجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب لوگ ہوں گے، جو مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو محسنین ہوں گے، جو احسان کے لیول پر عبادت کرنے والے، احسان کے لیول پر بندوں کی مدد کرنے والے، احسان کے لیول پر اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اور یہ احسان کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ کیونکہ ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ان الجنت للمتقین غیر بعید، کہ بے شک جنت متقین کے قریب لے کر آئی جائے گی، اور جنت تو متقین ہی کے لیے ہے۔ تو یہ متقین کون ہوتے ہیں، یہ محسنین کون ہوتے ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، میرے اور آپ جیسے انسان ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے لگا دینے والے اور کھپا دینے والے ہوتے ہیں، جو اپنے لیے نہیں جیتے ہیں بلکہ اوروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر وہ وقت ایسا ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو یہ کچھ لوگوں کو اسفل السافلین کی پستیوں تک گرانے والی ہوگی، اور کچھ کو اعلیٰ علیین کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ اور قیامت کا جو زلزلہ ہوگا کچھ کو بہت دھیما سنائی دے گا، اور کچھ کے لیے اتنی بلند آواز ہوگی کہ دور دور تک سنائی دے گی، اور چیزیں پراگندہ غبار کی مانند ہو جائیں گی۔ نہ کوئی پہاڑ بچے گا زمین پر، اور نہ کوئی اونچی جگہ رہے گی، بلکہ زمین ہموار اور چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، کوئی نشیب و فراز نظر نہیں آئیں گے۔ اور مخلوقات میں سے 3 جماعتیں ہوں گی، 3 گروپس ہوں گے، یعنی تم اپنے اچھے اور برے اعمال کے مطابق 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ذرا غور سے سنیے گا، 3 گروپس، اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کی یہاں پر بات بتائی ہے اور ان کے حال کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے۔ یہ آیت ان کی شان و عظمت اور ان کے حال کی برتری کو ظاہر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ ہوں گے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان کی برتری کا کیا کہنا۔ اور یہ جو دائیں ہاتھ کا جملہ ہے، یہ دراصل عرب کے لوگ خوش قسمتی کے لیے، برکت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہم بھی آپ دیکھیں دائیں ہاتھ کو اسی لیے استعمال کرتے ہیں نا، برکت کے لیے۔ جو بھی چیزیں بتانا ہو تو ہم کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دو، ایون صدقہ بھی دینا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو۔ تو اس وقت جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، اور اس میں سے اصحاب الیمین کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ ذکر تو اصحاب الیمین کا ہے یہاں پر، لیکن آگے چل کر بات کی گئی ہے السابقون السابقون کی،
کہ جو سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے اور وہ مقرب ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں اصحاب الیمین کا درجہ اونچا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں مقربون کا درجہ اونچا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی ہو، چاہے وہ اصحاب الیمین ہو چاہے وہ مقربین ہوں، جائیں گے تو دونوں جنت ہی میں۔ تو کیوں نہ ہم دونوں کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی ایک میں ہمیں شامل فرما دے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو حال احوال ہوگا، ان کی برتری، ان کی عظمت، ان کی شان، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ، یہ اصحاب الیمین کون ہوں گے؟ دائیں ہاتھ والے، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، جو نیکی کے کام کرنے والے تھے۔ اور ان سے بھی بڑھ کر اور کون لوگ ہوں گے؟ جو سابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ ہوں گے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک گروپ کا ذکر آیا ہے، وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، کہ بائیں ہاتھ والے، یعنی جو بائیں جانب کا گروہ ہوگا، لیفٹ سائڈ کا۔ اور تم کیا جانو کہ کون ہے یہ بائیں ہاتھ والے؟ یہ آیت دراصل اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان کا حال اتنا خطرناک ہوگا، یا ان پر اتنی سختیاں گزریں گی کہ جس کی وجہ سے ان کو اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے، بائیں ہاتھ والے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناکام اور نامراد لوگ، وہ لوگ جن کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور جنت کے دو گروپس بتائے گئے ہیں، دو گروہ کے لوگ بتائے گئے ہیں، اصحاب الیمین اور ساتھ میں مقرر۔ تو کچھ لوگ مقرر قرار پائیں گے اور کچھ لوگ اسفل السافلین، کچھ لوگ اعلیٰ درجات کے حقدار ٹھہریں گے اور کچھ لوگ جہنم کے گڑھے میں گرا دیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اصحاب المشأمہ سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو، اور ہم اصحاب الیمین کیسے بن سکتے ہیں، اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہم مقربون کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ ایک طرف عبادات ہے، ایک طرف معاملات ہیں۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عبادت میں بھی مشقت اٹھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اپنا چین قربان کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا نفس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ اتنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں کہ یعنی نفس پر قابو پانا جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے آگے جھکا رہے، ان کا نفس آرام پسند نہ ہو، عیش پسند نہ ہو۔ اور صحابہ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ہر صحابی کے ہم دیکھیں تو ہر صحابی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہے جو ان کو اعلیٰ درجات تک پہنچاتا ہے۔ کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر، کیوں ان کو جنت کی بشارت دی گئی؟ کیوں؟ آپ دیکھیں کتنے صحابہ ہیں نا جو ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں اتنے سال سے، کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ایسی کیا کوالٹیز ہوگی ان کے اندر کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی؟ پھر کئی لوگ تھے جن کو رسول اکرم نے ویسے بھی جنت کی خوشخبری دی ہے کہ میں نے ان کا محل جنت میں دیکھا، میں نے فلاں کو جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں مجھ سے آگے چل رہا تھا۔ یہ ساری کوالٹیز، تو ہم وہ کوالٹیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو صحابہ میں تھی کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ کیوں ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی؟ کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے جو جذبات تھے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، پھر لوگوں کی مدد کا جذبہ ان کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ نمایاں تھا۔ آج ہمارے سامنے وہ ایک مشعل راہ ہے، ایک مثال کی مانند ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں۔ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر جس کی بنا پر ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی کہ آج ہم نے اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ خوشخبری ملے، ہم بھی اصحاب الیمین میں سے قرار پائیں، ہم بھی مقربین میں سے قرار پائیں۔ اب دیکھیں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت کی خاطر آپس میں دوسروں سے محبت کرنے والے، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے منبروں پر ہوں گے، حالانکہ وہ انبیاء اور صدیقین یا شہداء نہیں ہوں گے، لیکن یہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہو، کس خیر خواہی کی وہ شکل میں ہو، یعنی کس قدر خیر خواہی ہوگی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کہ ان کی آپس کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہے، کوئی غرض و غایت نہیں دنیا کی، کوئی ایک دوسرے سے دنیا کا فائدہ نہیں، کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں، صرف وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے سفر کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں
یہ اللہ کے لیے مجلسیں منعقد کرتے ہیں، بس صرف ان کا یہی مقصد ہے۔ تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر مجلسیں قائم کرنے والے یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو انبیاء اور صدیقین نہیں ہوں گے، لیکن اتنا ان کا درجہ بڑھ جائے گا ماشاءاللہ کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ایک ہمدردی اور غمگساری کی تعلیم دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق رحیم اور شفیق اس طرح کا ہو کہ ایک دوسرے کے لیے ہم انتہائی نرم دل ہوں، انتہائی شفقت ہو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس قیامت کے زلزلے کو یاد رکھیں کہ وہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ لوگ اونچا نیچا ہو جائیں گے، اتھل پتھل ہو جائیں گے، اور درجات دیے جائیں گے لوگوں کو، اور وہ درجات ان کے عمل کے اعتبار یا عمل کے حساب سے ہوں گے درجات ان کے۔ تو جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ آپ دیکھیں دن میں ضرور اپنا احتساب کریں کہ آپ نیکیوں کی طرف لپک کر جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسا کرتے تھے اس وقت۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امت کے کچھ لوگوں کے 70,000 لوگ جو جنت میں بے حساب داخل کر دیے جائیں گے۔ بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، لیکن ایک عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ تھے، وہ اس وقت وہاں بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اب دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ سبقت لے گئے تم سے، یعنی اب جس نے پہلے کہہ دیا اس کے لیے ہو گئی، اب ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر پیش کرنا کتنا بڑا آنر ہے اور کتنا بڑا درجہ ہے اس کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا مدینہ میں کہ کون ہے جو مدینہ میں پانی کی بہت قلت تھی، کنویں بہت کم تھے اور آس پاس کوئی دریا وغیرہ بھی نہیں تھا، تو ایک یہودی کے پاس کنواں تھا کہا جاتا ہے، اور وہ اس کا پانی بہت مہنگے داموں میں بیچتا تھا۔ یعنی آپ امیجن کریے کہ جب دونوں ہاتھ پکڑ کر جو ہمارے چلوں میں گیہوں آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اتنے اگر وہ چلو گیہوں دیے جاتے اس کو تو اتنا وہ پانی دیتا تھا، ایک ڈول اس کو گیہوں دے تو ایک ڈول وہ پانی دیتا تھا۔ سوچے اتنا مہنگا پانی تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنویں کو خرید دے، یہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی وقت حامی بھر لی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ یہودی نے اتنے مہنگے داموں میں وہ کنواں بیچا ان کے ہاتھوں، اور انہوں نے لے کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب مسلمانوں کے لیے وقف ہے، یعنی یہ اللہ کی خاطر انہوں نے اس کو یعنی اس کنویں کو خرید کر ڈونیٹ کر دیا۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہترین سودا کیا۔ اور ایک نہیں کئی واقعات ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے کہ کیسے وہ نیکی میں سبقت کر جاتے تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ سابقون الاولون میں شمار ہو گئے۔ تو یہ ہوتی ہے نیکی کہ آج بھی ہمارے اطراف میں ایسے بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے واقعات۔ کچھ ضرورت مند لوگ ہوں گے، کچھ پریشان حال لوگ ہوں گے۔ ایسے وقت میں آگے بڑھ کر آپ بہت سارے لوگوں کے سامنے نیکی کے مواقع ہیں، اگر آگے بڑھ کر آپ پہلے سبقت کر جاتے ہیں، یقین جانیے اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور کے ممبروں پر رکھے گا، اور آپ کی درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار مدینہ میں قحط پڑا تو عثمان رضی اللہ عنہ کا غلہ ایک قافلے کے ساتھ اس وقت مدینہ آ رہا تھا، اور بہت سارا مال تھا اونٹوں پر لدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ بزنس والے لوگ جو خرید و فروخت کرتے تھے تو وہ پہلے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے، جبکہ مال ابھی مدینہ سے باہر تھا، یعنی ابھی داخل نہیں ہوا تھا مدینہ میں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاتھوں فروخت کر دیجئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ تم مجھے کتنے دو گے؟ تو وہ لوگ بتاتے رہے اپنی قیمت کہ ہم اتنے اور اتنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت کر دیا ہے۔ وہ لوگ اپنی بولی بڑھاتے گئے کہ ہم اتنے میں دیں گے، اتنے میں دیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے آخر کار کہا کہ میں نے اس سے بھی زیادہ قیمت پر یہ فروخت کر دیا ہے کسی کے ہاتھوں۔ تو وہ سارے لوگ حیران رہ گئے، سارے جو جتنے بزنس مین تھے، کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ تو مالدار کوئی اور ہے ہی نہیں مدینہ میں، اور اس سے زیادہ قیمت تو کوئی آپ کو دے ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ میں نے اس کے ہاتھوں فروخت کیا ہے
جو مجھے اس کے کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور میں نے یہ مال اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے فری ہے۔ یعنی اس وقت کہا جاتا ہے قحط سالی تھی، اور تمام مال تقسیم کروا دیا۔ سبحان اللہ، کیسا بہترین سودا تھا۔ آپ دیکھیں، یہ ہوتی ہے نیکیوں میں سبقت، یہ ہوتا ہے سابقون الاولون میں جو لوگ شمار ہوتے ہیں، ان کا رویہ اور کردار، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا نیکیوں میں آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کنویں کے نام سے، یعنی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کنویں کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی پانی کا انتظام کرنا چاہیں تو اس یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کرا دیے جاتے ہیں تو پانی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، یہ کنواں کھدوانے کا جو کام ہے، یعنی پانی پرووائڈ کرنا کسی کو، بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ کتنی مشکل ہوتی ہے نا پانی کی وجہ سے، ساری زندگی اسی پر ڈیپینڈ ہے، پانی کے اوپر۔ ایون ہم یعنی پانی پیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری صفائی کلیننگ سب اسی سے ہوتی ہے، تو لہٰذا کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، تو کیسے وہ آگے بڑھ کر نیکیوں کو حاصل کرنے والے تھے ماشاءاللہ، کیسے وہ سبقت لے جانے والے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو اس کے بدلے کیا ملنے والا ہے۔ گویا کہ وہ جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور اسی لیے جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور جنت میں جانے والے اعمال انجام دینے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہر وقت انہیں یہی فکر غالب رہتی کہ میں کون سا ایسا نیک کام کروں جس کی وجہ سے میں جنت کا مستحق قرار پاؤں۔ صحابہ اکرام رسول اللہ سے پوچھتے جاتے تھے، غلام آزاد کرنے کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا کہ غلام آزاد کرنا اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، ہر ہفتے عثمان رضی اللہ عنہ ایک غلام ضرور آزاد کرتے تھے ہر جمعہ کے دن۔ سوچیں کیسی یہ نیکیوں میں سبقت تھی، کیسے یہ نیک کاموں میں آگے رہنے کی توفیق تھی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جذبات ہی ہوتے ہیں نا انسان کے، وہی تو انسان کو آگے بڑھاتے ہیں نیکیوں میں۔ پھر انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب جنگ احد میں شامل تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور جنگ نہیں کر رہے ہیں، اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا۔ کہا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے خبر سنی ہے کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ غلط خبر تھی، اصل میں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر کیوں تم زندہ ہو؟ جس بات پر رسول اکرم نے جان دی ہے تم بھی اپنی جان دے دو۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے الحمدللہ، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی اور یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ جس بات پر رسول اکرم نے جان دی ہے تم بھی اسی پر دے دو، اب زندہ رہ کر کیا فائدہ۔ اور یہ کہہ کر اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے بہادری سے، اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، اور کہا کہ مجھے احد پہاڑ کے پرے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ جب بھی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو دل کی عجیب اندر سے حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ کیسے تھے وہ لوگ، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینے کو وہ جنت کی خوشبو کی طرح اس کو محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو قربانیاں ہیں اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا، جنت کے اعلیٰ درجات ان کو ملیں گے۔ اور جب عبداللہ اور جابر رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے، دونوں کا جو کنورزیشن ہے جنگ احد سے پہلے کا، وہ آپ سنیے گا، اور مطلب ذہن میں رکھیے کہ میں اس کا مفہوم سامنے رکھ رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، کہ بیٹے نے کہا کہ آپ رک جائیے اور میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ 16-17 سال کے نوجوان تھے جابر رضی اللہ عنہ۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ مجھے جانے دو جنگ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ اتنے سارے بال بچے ہیں آپ کے، آپ پر قرض بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو قرض ہے مجھے امید ہے کہ تم وہ ادا کر دو گے، اور میری وصیت ہے کہ تم میرا قرض ادا کر دینا، تو مجھے موقع دو جانے کا، تمہیں آگے بہت سارے موقع ملتے رہیں گے، اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت پاؤں۔ سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ تھے کہ کیسے یعنی جان دینے کو تو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہی نہیں تھے اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ، اور وہ یہی کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو، یعنی ان کا کانسیپٹ ہی یہ تھا اصل میں صحابہ کا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو چند وصیتیں کی اور کہا کہ میرا قرض تم نے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ ان کی 9 بہنیں تھیں، ان کی جابر رضی اللہ عنہ کی، یعنی عبداللہ کی 9 بیٹیاں تھیں رضی اللہ عنہ کی، اور جنگ احد میں شامل ہو گئے، اور اتنی بہادری سے لڑے کہ کہا جاتا ہے کہ آخرکار شہید کر دیے گئے۔ اور انہی کے بارے میں جو آیت نازل ہوتی ہے کہ جو ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، جب جابر رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے دیکھا کہ وہ افسردہ سے ہیں تھوڑے، تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور جنت میں تو شہیدوں کی روح اڑتی پھرتی ہے پرندوں کی مانند، یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی سے فرمایا تھا کہ کچھ میسج تم پہنچانا چاہتے ہو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری آرزو اور میری خواہش ہے کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں اور بار بار تیرے راستے میں مجھے موت آئے،
کیونکہ وہ جو لذت میں نے محسوس کی ہے وہ لذت مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی، جو تیرے راستے میں جان دینے کی جو لذت ہے۔ سبحان اللہ، کیسے تھے صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، یعنی مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو میسج تھا وہ پہنچا۔ یعنی قرآن کی آیت کے شان نزول میں یہ بات بتائی جاتی ہے واللہ اعلم، کہ تمہارے وہ ساتھی جن کے بارے میں تمہیں امید ہے وہ تم سے آ ملیں گے، کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دیا کرتے تھے، بے خطر، بے خوف۔ یہ سابقون الاولون تھے۔ آپ دیکھیں اپنے بیٹے سے آگے وہ سبقت لے گئے، بیٹے سے پہلے وہ جنگ میں جانا چاہتے تھے، بیٹے سے پہلے وہ شہید ہونا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی ان کی سبقت تھی نیکیوں میں۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقربین ہوتے ہیں، جو محسنین ہوتے ہیں، جو سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یہ جو مقام ہے اصل میں یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف قدم بڑھانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے لیے انعامات ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ علماء کرام کہتے ہیں جو یہ سابقون الاولون کی جن کی بات کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدم مسجد کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، جن کے قدم روزانہ 5 اوقات مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، جو مسجد کی طرف چلنے والے لوگ ہیں، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، جو آگے بڑھ چڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہ بھی ہم پڑھتے آئے ہیں نا حدیث میں، اس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور صدیقین پہ رشک کریں گے، جو انبیاء اور صدیقین نہیں ہوں گے لیکن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ کون ہوں گے وہ لوگ؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ میری محبت کی خاطر جمع ہونے والے لوگ، میری محبت کی خاطر مجلس قائم کرنے والے لوگ، المتحابین فی المجالس، کہ جو مجلسیں قائم کرتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو انبیاء بھی نہیں ہوں گے اور صدیقین بھی نہیں ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اور یہ محبت کب ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جڑتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کوئی دینی کام کے لیے جڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہیں بھی جڑ کر کام کریں، کوئی بھی آرگنائزیشن XYZ، کوئی بھی، بس یہ کہ صحیح عقیدے والی ہو وہ آرگنائزیشن، اور صحیح سوچ رکھنے والی ہو، یعنی تنگ دل نہ ہو، جن کے اندر وسعت نظری ہو، جو تنگ دل نہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملے، ضرور ان کے ساتھ جڑ جائیے، ضرور ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، کیونکہ جو آپس کی محبت ہے دین کے لیے جمع ہونے والوں میں، اللہ کی خاطر محبت جو ہوتی ہے وہ یہیں ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ہر جگہ دنیا داری ہے، ہر جگہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر جگہ کھینچا تانی ہے، ہر جگہ بس ایک طرح سے ناراضگیاں اور شکایتیں، یہی ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ آپ دیکھیں جب جو لوگ دنیا کی خاطر ملتے ہیں نا، ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں، اکثریت کا یہی حال ہے۔ اور ہمیشہ سامنے تو بہت اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پیٹھ پیچھے بس جو برائیاں شروع ہوتی ہیں تو برائیاں ہی برائیاں چلتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، برا لگ جانا، انہوں نے تو یہی نہیں کیا، انہوں نے تو وہی نہیں کیا، یہ سب یہ تھوڑ دلے پن کی نشانی ہے، تنگ دل لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہو سکتے، تنگ دل لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جن کے اندر وسعت نظری ہوں گی، جو کھلا ذہن رکھتے ہوں گے، جو دوسروں کے خیر خواہ ہوں گے، جو لمیٹڈ سوچ والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں اور دین کی خاطر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، تو جو محبت دین کی وجہ سے ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یقین جانیے وہ محبت بالکل الگ ہی محبت ہوتی ہے، بے لوث محبت۔ اس کو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اپنے دینی ساتھیوں سے مل کر جو ایک دل کو طمانینت اور خوشی ہوتی ہے، وہ وہی جانتے ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ واقعی میں اتنی جو خیر خواہی ہوتی ہے وہ کہیں اور پائی نہیں جا سکتی۔ ہر جگہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک کھینچا تانی ہے، ایک سیلفشنس نظر آتی ہے، لیکن الحمدللہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، جہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ ایسے لوگ جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ میری خاطر محبت کرتے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں، 2 لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر درجہ کیا چاہیے ہم کو۔
تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں، جب آپ ایک ٹیم کے ذریعے سے کام کریں، جب آپ ایک ساتھ مل کر کام کریں، اور تبھی انسان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے، اکیلے انسان نہیں چل سکتا اس راستے پر۔ تو ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ایک گروہ ہوگا میری امت میں سے جو جہاد کے لیے نکلے گا، اور وہ اس گروپ میں جتنے لوگ شامل ہوں گے، اس لشکر میں جتنے لوگ شامل ہوں گے، وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے اور سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں اس گروہ میں شامل رہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے نیکی میں آگے بڑھنے کی سبقت، کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش اور طلب، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل رہو گی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی انتظار کرتی رہیں کہ کب یعنی ایسا کوئی لشکر تیار ہوتا ہے، اور کئی سالوں بعد کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بہت ایجڈ تھی، لیکن پھر بھی آخرکار وہ گئیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بس وہ پہنچنے والے تھے اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن دیکھیں نیکی میں آگے بڑھنے کی سبقت اور نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق خواتین میں بھی کم نہیں تھا ماشاءاللہ۔ مرد تو تھے ہی تھے آگے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینے والے، لیکن خواتین بھی کبھی پیچھے نہیں رہیں۔ جو ام سلیم ہے رمیسہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں ایک گھر دیکھا ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور وہ رمیسہ کے لیے ہے۔ کیوں یہ جنت کی خوشخبریاں ملی ان لوگوں کو؟ کیوں یہ جنت کے محل ان کے لیے بتائے گئے اور دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دی گئی؟ کیونکہ وہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ تھے، آگے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینے والے لوگ، آگے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے والے لوگ، اپنی خدمات پیش کرنے والے، اپنا مال لگا دینے والے اللہ کے راستے میں، اپنی جان لگا دینے والے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے کنواں وقف کر دیا، انہوں نے پورا کا پورا غلہ جتنا آیا تھا ان کا قافلہ پورا کا پورا مدینہ میں تقسیم کر دیا۔ تو یہی وہ صفات ہوتی ہیں جو اصحاب الیمین کی ہے یا پھر مقربون کی۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ دائیں ہاتھ والے، یہ ان کی شان اور عظمت کی بات کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے ان کی بدنصیبی کا کیا کہنا، جو اسفل السافلین میں سے ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، جو یہی وہ لوگ ہیں جو مقربین میں سے ہیں، یعنی جو دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے، وہی آخرت میں جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کی طرف سبقت کریں گے ماشاءاللہ۔ یعنی جیسے دنیا میں انہوں نے نیک عمل کیے تھے، سبقت کی تھی، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کو قبول کیا تھا، آخرت میں بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے، سبحان اللہ، اس میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، بلند منزلوں پر رکھے جائیں گے، مقربین کے وصف سے موصوف ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، اور اس سے بلند تر کوئی منزل نہیں جو جنت الفردوس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو مقربین ہوں گے یہ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہی ہوں گے آلریڈی۔ تو یہ ان کی کوالٹیز کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اخلاق اور آداب ہوں گے، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ اتنے انعامات رکھیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، اور ان کی جو کوالٹیز ہوں گی، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کہ قرآن میں کہا گیا کہ یہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، کہ اس امت اور دوسری امتوں کے جو متقدمین میں سے ہیں بہت لوگ ہوں گے، اس میں زیادہ لوگ ہوں گے، جو اصحاب الیمین ہوں گے وہ زیادہ لوگ ہوں گے، اور وقلیل من الآخرین یہ اس امت کے اولین کی آخرین پر فضیلت ہے۔ یہ آیت میں اصل میں دلیل، کیونکہ آخرین کی نسبت اولین میں مقربین زیادہ ہیں، یعنی جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو اب دیکھیے جب صحابہ کرام تھے ظاہر سی بات ہے وہی تو مقربین ہوں گے نا، بعد آنے والوں میں تھوڑا سے کمی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پہلے انبیاء کی امت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء کی امتوں کے لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ کی امت کے لوگ بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں رسول اکرم کی امت کے لوگوں کی ہی بات کی گئی ہے، لیکن اس میں شروع یعنی صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی کثرت ہوگی اور بعد میں آنے والوں کی قلت ہوگی، لیکن جو اصحاب الیمین ہوں گے یہ بہت ہوں گے، یہ بعد والوں میں سے بھی ہوں گے اور پہلے والوں میں سے بھی ہوں گے ماشاءاللہ، یعنی ہم لوگ اس میں ہو سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو۔ اگر ہم اصحاب الیمین بھی بن جاتے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہم تو برابر چھوٹ جائیں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جو ٹوٹے پھوٹے ہیں اس کو قبول فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہم کو
السابقون السابقون میں شامل فرما لے۔ حالانکہ ہمارے اعمال ویسے ہیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہاں داخل فرما سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم مقربین میں سے بنیں۔ ان کے لیے کیا کچھ ہوگا، اور مقربین اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے خاص لوگ ہیں جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چارپائیوں پر ہوں گے، جو سونے، چاندی، موتیوں اور جواہرات اور دوسرے زیورات اور سامان آرائش سے آراستہ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ان تختوں پر نہایت ہی آرام سے، پروقار انداز میں، تمکینت کے ساتھ، اطمینان سے، راحت اور سکون کے ساتھ بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے نا۔ اور آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ کبھی جب جو دینی ساتھی ہوتے ہیں نا، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، یقین جانیے جب بھی یہ آیت پڑھو اپنے دینی ساتھیوں کا چہرہ نظروں میں گھوم جاتا ہے کہ جب ساتھ میں ملتے ہیں تو جو سکون ملتا ہے اپنے ساتھیوں سے مل کر، وہ کہیں اور نہیں مل سکتا آپ کو۔ جو اللہ کی خاطر ایک کسی ایسے کام کے لیے، یعنی جو للہ فی اللہ ہے، اس کاز میں ساتھ میں لگے ہوئے ہوں، اس کام میں ساتھ میں لگے ہوئے ہوں، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں یہ انعامات عطا کرے گا۔ متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے دلوں کی صفائی، حسن ادب اور باہمی محبت کی بنا پر ان میں سے ہر ایک کا چہرہ اپنے ساتھی کی طرف ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، کوئی کینہ نہیں ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہوگی۔ اور یہاں حسن ادب کی بات کی گئی ہے، دلوں کی صفائی کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہوں گے، نہیں جنت میں کیا کیا کچھ مقامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں کہ ان کے لیے غلام ہوں گے، لڑکیاں ہوں گے جو ان کے لیے مسلسل خدمت میں پیش رہیں گے ان کی، اور ایسے کپس ہوں گے جس میں ایسا مشروب ہوگا جو ان کو کبھی کسی برائی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے، مقربین کے لیے وہاں جمع کر رکھی ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، نیکیوں میں سبقت کرنی ہوگی۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی دیکھیں 15 رمضان گزر چکے ہیں، اب 15 روزے باقی ہیں، 15 نہیں ہو سکتا 14 ہوں، واللہ عالم۔ تو کیوں نہ ہم ابھی بھی نیکیوں میں سبقت لے جائیں، کیوں نہ ہم ان نیکیوں کو صرف رمضان تک باقی رہنے دیں، بلکہ اس کو آگے بھی بڑھانے والے بنیں، باقی کے 11 مہینے میں بھی ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنیں۔ جو نیک کام ابھی ہم رمضان میں کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو افطار کرواتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، الحمدللہ عبادات میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن میں لگے ہیں، تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ سب کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہم رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں کو باقی رہنے دیں، ہم رمضان کے بعد بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں، نیکیوں کے کاموں کو لپک کر لیں۔ آپ دیکھیں ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے کہ کوئی پیپر ٹائپ، آج کے دور میں تو کیا کام ہے دین کا کام، ابھی تو آپ کو کوئی میدان جہاد میں نکلنا تو ہے ہی نہیں، اور آج اگر آپ کو دین کی خاطر کوئی ٹریول کرنا بھی پڑے تو ایئر کنڈیشن کار ہیں یا پلین ایئر کنڈیشن ہے، ہر چیز اتنی سہولت والی ہے کہ بس ایسا سمجھیں کہ آرام دہ لائف ہی ہے، ایسے ہی سمجھ لیں۔ تو کیا کام ہے، کوئی پیپر ٹائپ کرنا ہے، کوئی ہو سکتا ہے جب آپ دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کام ہی بہت معنی رکھتے ہیں۔ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، کسی کو ٹائپ کرنا ہے، کوئی پیپر بنانا ہے، یا کوئی کتاب کی کریکشن کرنی ہے، بہت ساری ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی، ایڈیٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کیوں نہ نیکیوں کو آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی آپ کو موقع ملتا ہے نیکی کے کام کا، ضرور آگے بڑھ کر اس کو لپک کر لے لیں، تاکہ ہم اصحاب الیمین میں اور مقربین میں شامل ہو سکیں۔ کیونکہ ہم سب کہاں جانا چاہتے ہیں، ہم سب کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کا مقصد کیا ہے، یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ جب ہم آخرت میں پہنچے اور جب حساب کتاب ہو رہا ہو اور میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہوں، اس وقت ہم کامیاب قرار پائیں، اس وقت ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے، اس وقت ہم سے حساب کتاب، آسان حساب کتاب ہو ہم سے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، آپس میں دنیا میں ایک دوسرے کی مدد، نیکیوں میں سبقت، اور سب سے بڑھ کر جتنے بھی اسکالرس ہیں اس آیت کی روشنی میں انہوں نے لکھے ہیں کہ نماز کی طرف قدموں کا بڑھنا۔ جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت نماز کے لیے، اگر وہ 5 وقت کی نماز کے لیے ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور خواتین اگر وہ گھر میں ہی نماز کی پابندی کرتی ہے اور وقت پر نماز پڑھتی ہے اور اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر جیسے ہی مؤذن آواز لگاتا ہے نماز کی طرف بڑھ جاتی ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہوں گے، کیونکہ خواتین کو کبھی پیچھے نہیں رکھا گیا الحمدللہ ہمارے دین میں۔ ہر وہ درجہ اور مقام خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں جو مردوں کو ملا ہے، نیکیوں میں، عبادات میں ماشاءاللہ۔ تو ہم بھی پیچھے نہ ہٹیں، ہم بھی آگے بڑھ چڑھ کر جو بھی نیکی کے مواقع ہیں اس کو آگے بڑھ کر لپک کر لینے کی کوشش کریں۔
تاکہ ہم کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں اور ہمارا شمار مقربین میں ہو۔ آپ سوچ لیں کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں، اور ہر ایک کو جو درجہ دیا جائے گا اس کے اعمال کے لحاظ سے دیا جائے گا، اور ہر درجے میں اتنا ڈسٹنس ہے جیسے کہ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس اور فاصلہ ہے۔ اور بعض جنتی ایسے دیکھیں گے اپنے اونچے سے درجے والوں کو جیسے کہ آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنی اونچائی ہوگی، کتنی بلندی ہوگی، اور ہر جنتی اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش میں نے کچھ اور کر لیا ہوتا تاکہ میرا ایک درجہ اور بڑھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ ان جنت کے اونچے درجات کو حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں ہم لگے رہ سکتے ہیں، یا ان مقربین میں شامل ہونے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، مقربین میں ہمارا شمار ہو، تو پھر احسان کے لیول پر کام کریے، کیونکہ پیچھے جو سورہ رحمان ہے آپ دیکھیں اس میں جو بات آئی ہے نا، کتنی خوبصورت بات ہے کہ احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز اس بات پر دلیل ہے کہ جنتیں محسنین کے لیے ہوں گی، یا محسنین کی جزا ہے جنتیں۔ اور یہ جو سب سے بیسٹ درجے والے لوگ ہوں گے، یعنی جو سب سے اعلیٰ درجے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ جو سب سے بیسٹ لوگ ہوں گے جنت میں اعلیٰ مقام پر، ان کا درجہ کیا ہوگا؟ احسان کا درجہ، کیونکہ دنیا میں انہوں نے احسان کے لیول پر اللہ کی عبادت کی تھی، احسان کے لیول پر لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو احسان کرنے والے لوگ ہوں گے یہ مقربین ہوں گے، جو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے۔ تو ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، حالانکہ اہل ایمان کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جو خاص بندے ہوں گے ان کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ اور جب پوچھا گیا تھا کہ احسان کیا ہے، تو وہی والی حدیث احسان، حدیث جبریل کے حل کہ ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ محسوس کر سکتے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ احسان کے لیول پر کام کریں، ہم کیوں نہ مقربین کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم کیوں نہ محسن بننے کی کوشش کریں یا متقین بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہی وہ لوگ ہوں گے جو مقرب ہوں گے، والسابقون السابقون۔ تو سبقت لے جائیں نیکیوں میں، آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو بھی موقع ملتا ہے اس کو ضرور آپ حاصل کریں، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے بنیں، سبقت لے جانے والے بنیں۔ ایسے ہی لوگ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے اور انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے۔ تو کیا چیزیں اس میں آتی ہیں؟ والدین کی خدمت ہے، ان کی خدمت میں لگے رہیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں، کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہر نیک کام کو آگے بڑھ کر قبول کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اور جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے ہمیں بہت ہی ہمارے لیے ایک مثال ہے، وہ کہ کیسے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، کیسے انہوں نے مسلمانوں کو غلہ فراہم کیا، کیسے انہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا اور اس کو وقف کر دیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں انفاق ایک ایسی کوالٹی ہے، یعنی اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانا، جس کی وجہ سے درجات بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ آج آپ دوسروں کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کریں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری فرما دے گا۔ آج آپ کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی تکلیف کو دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اصحاب الیمین میں ہوں اور مقربین میں ہوں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔